الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک اہم پرابلم جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اپنے جو اعصاب ہیں ان کو کھو بیٹھتے ہیں، یعنی ان پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں جس سے جو دکھ تکلیف ہم تک آئی ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، بلکہ ملٹی پلائی ہو کے وہ ہمارے باقی عزیزوں تک پہنچتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ریسنٹلی یہ 1-2 دن کا واقعہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے میرا ایک بھتیجا ہے، چھوٹا شرارتی ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ جو چیز اسے ملتی ہے وہ اسے پکڑ کے پھینکتا ہے۔ پانی کی بوتل، یہ بچوں کی عادت ہے کہ اگر پانی ان کے سامنے آتا ہے تو وہ پکڑ کے اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا فرنیچر کو پالش کا، یعنی گھر والے جو ہیں اس کو سیٹ کر رہے تھے اور پالش ہو رہی تھی۔ تو پالش کے لیے وہ پالش بھی تھی، فرنیچر پالش موجود تھی کمرے میں، اور آئل وغیرہ یعنی مٹی کا تیل جو اس میں مکس کر کے لگاتے ہیں، یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بچہ اندر جاتا ہے، اٹھاتا ہے اور پانی سمجھ کے پی لیتا ہے مٹی کے تیل کو۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے، وہ کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس نے پیا تو فوری طور پر جو ہے جب پتہ چلا، کچھ اس نے پیا کچھ گرا دیا، تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ تو جو بندہ اسے لے کے جاتا ہے، یعنی وہ رکشے والا جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، عورت جو ہے فیمیلز وہ اسے لے کے جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر اسے جو ہے فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، کچھ انجیکٹ کیے جاتے ہیں اسے، اور اس کے بعد مشورہ یہ کہہ دیتا ہے اس بندے کو کہ آپ جو ہے اسے کسی جو اسپیشلسٹ ہے، چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں، کیونکہ یہ اس طرح کی کنڈیشن کے اندر نمونیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اس بندے کے جو اعصاب ہیں ان کی مضبوطی چیک کیجئے گا۔ وہ بندہ کال کرتا ہے، یعنی وہ اس گھر کے مردوں کو نمبر لے کے کال کرتا ہے، اور کال کرتے ہی یہ کہتا ہے کہ جلدی کریں، فلاں جگہ پہ پہنچے، آپ کے بچے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیے۔ اب دیکھیں اس طرح کی کنڈیشن، ایک تو یہ ایک اچانک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر سے گیا ہے چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے، سب کچھ گھر میں خیریت سے چل رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو واقعہ ہوتا ہے یہ کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا، نہ سوچ میں ہوتا ہے، اور پھر اچانک اس طرح کا بندہ اس طرح کا پیغام دے کہ جواب دے دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ حالانکہ ہوا کیا تھا کہ ڈاکٹر نے مشورتاً کہا تھا کہ آپ اس کو چیک کروا لیں تاکہ کوئی اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ نہ ہو۔ تو فوری طور پہ کھلبلی مچ گئی، ہم سب جو ہے وہاں پہ دوڑے پہنچے، دیکھا، ڈاکٹر سے بات کی کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا جی میں نے تو یہ بات کی ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف ڈاکٹر کی بات کہ آپ احتیاطاً چیک کروا لیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس اسے لے جائیں تاکہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ جو آئل اندر گیا ہے وہ نہ ہو، اور دوسری طرف وہ بندہ جو کال کر رہا ہے اس کے کہنے میں کتنا فرق ہے، جو دونوں کی باتیں ہیں وہ زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ ایک طرف احتیاطاً چیک اپ کروانے کا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی جان خطرے میں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اس دکھ اور تکلیف کے معاملات میں ان کی جو پیغام رسانی ہوتی ہے وہ دوسروں کو زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو وہ انسان موجود ہونے چاہیے وہاں پہ جو اعصاب کے مضبوط ہوں، جو اس طرح کے حالات کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ دیکھیں ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہے، وہ ہماری سانسیں جتنی لکھ چکا ہے اس سے بڑھ نہیں سکتی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، جو دکھ تکلیف ہمیں پہنچا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ جو تکلیف یا کوئی دکھ ہم تک پہنچا ہے یہ عارضی ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد جو ہے اس دکھ اور تکلیف سے نکل جائیں۔ اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود تو دلی طور پہ کمزور ہوتے ہی ہیں، وہ دوسروں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ واقعہ شیئر کرنے کا اور بات بتانے کا پرپز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے سارٹ آؤٹ کریں کہ اس معاملے میں، اس واقعے میں، اس کو ہینڈل کرنے میں ہمارے ساتھ کون سے لوگ ہونے چاہیے۔
یہ بہت ہی ایک نازک معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم نازک دل والے لوگ ساتھ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو دکھ تکلیف، وہ جو مرض جو ہے، اچانک کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے آنے والے چند سیکنڈز میں ہم تک وہ ایک ایسا معاملہ اور آ جائے. یعنی اگر کمزور دل والے لوگ جو ہیں، جس طرح اس بندے نے بات کی تھی، آگے سے بھی ایسے ہی لوگ جمع ہو جاتے تو کیا ہونا تھا کہ یہ بات آگے جاتے جاتے اس طرح ہونی تھی کہ سب عزیزوں نے، سب دوستوں نے، رشتہ داروں نے یہ سمجھنا تھا کہ اب خدا نہ خواستہ جو ہے یہ بچہ نہیں بچے گا. تو اس کنڈیشن کو ہینڈل کیسے کیا کہ میں نے فوری طور پر جو فیمیلز تھیں ساتھ ان کو کہا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ گھر جائیں. ہم دونوں بھائی جو ہیں، میل جو ہیں، ہم نے اس بچے کو لیا اور ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ماشاءاللہ سے وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوا، اس کا چند گھنٹے چلا، اس کے بعد جو ہے اس کی کنڈیشن نارمل ہو گئی. تو یہ ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہے. جب ہم خود کے اپنے اعصاب کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو ہم اس طرح کی سچویشن جو ہیں ان سے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے. تو آپ لوگوں نے یہ دیکھیں، دکھ تکلیف زندگی کا حصہ ہیں، یہ آنے ہی آنے ہیں. ہم ایک طرف احتیاط کریں گے، دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. لیکن ہم نے ان کو ہینڈل اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف جو ہے وہ چھوٹے لگیں. جب اس طرح کی باتیں ہم کریں گے، بڑھا چڑھا کے بات کو لے کے جائیں گے تو وہ چھوٹی سی تکلیف جو وہ بھی بہت بڑی ہو جائے گی. تو ہم نے ہینڈل اس طریقے سے کرنا ہے کہ دکھوں کا پہاڑ ہو لیکن وہ ریزہ لگے. اور ریزہ کب لگے گا؟ جب جو ہے ہم اپنے دل کو یہ سمجھا لیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم قدرت کے نظام میں، سسٹم میں مداخلت نہیں کر سکتے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں اور نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ جائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. فی امان اللہ. اللہ